انتم ترون انه يخفى علی شیء مما تصنعون. محمد عربی جیسے اپنے آگے دیکھتا ہے ویسے اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہے. میں نے کہا رحیم کے لیے، رحمت کرنے والے کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. چلو ایک اور حدیث سنو، بخاری شریف. میرے مصطفیٰ جو رحمت نمازی کسوف پر آ رہے ہیں. حدیث کافی لمبی ہے لیکن چونکہ میرا جو موضوع ہے اسی سے میں ریلیٹڈ چند کلمات میں اس سے لیتا ہوں. نمازی کسوف پر ہار رہے تھے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے نا نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنا قدم بھی آگے کیا اور ہاتھ بھی بلند کیا. نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے تو کبھی آپ کو ایسے کرتے نہیں دیکھا، آج آپ نے نماز عجیب طریقے سے پڑھائی ہے. آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنا قدم بھی آگے کیا، ہاتھ بھی بلند کیا. یا رسول اللہ یہ کہ نماز کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے؟ فرمائے نہیں، اصل میں نماز تمہیں پڑھا رہا تھا، دل میں خیال جنت کا آیا. کس کے دل میں خیال آیا جی؟ کس کا خیال آیا؟ اگر نبی کی نماز میں اگر خیال جنت کا آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. اگر امتی کے نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو پھر وہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ دل میں خیال جنت کا آیا تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، ہاتھ پہنچا جنت میں. انگوروں کے گچھے کے اندر میرا ہاتھ پہنچا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کدھر ہے؟ بولو تو صحیح سبحان اللہ. یا رسول اللہ جنت کہاں ہے؟ میرے نبی نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر. یا رسول اللہ آسمان کدھر ہے؟ فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک کی مسافت ہے 500 سال کی. کتنی؟ سارے بولو. زمین سے لے کر آسمان تک کی مسافت ہے 500 سال کی. اس کا ٹائٹل بھی اتنا 500 سال کی، اس کی اونچائی بھی اتنی 500 سال کی. فرمایا پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک اس کی مسافت بھی 500 سال کی، اس کی موٹائی بھی 500 سال کی. دوسرے سے تیسرے آسمان تک اس کی مسافت بھی 500 سال کی، اس کی موٹائی بھی 500 سال کی. تیسرے سے چوتھے آسمان تک مسافت ہے 500 سال کی، اس کی موٹائی بھی 500 سال کی. ہر آسمان کی ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک مسافت ہے 500 سال کی. بابا اتنی بلندیوں کے اوپر ہے جنت. میرے نبی ہے مصلی کے اوپر لیکن ہاتھ بلند کرتے ہیں تو جنت میں جا رہا ہے. نبی ہے مصلی پہ ہاتھ بلند کرے ہاتھ جنت میں جاتا ہے. ابھی تک جو بندہ نہیں نہ بولا اگلے جملے پر ضرور بولیے گا. بابا جہاں پر ہاتھ جائے نا نظر اس سے آگے تک جاتی ہے. نہیں بولے جہاں پر ہاتھ جائے نظر اس سے آگے تک جاتی ہے. مثال سمجھو، یہ بچے بھی میری گفتگو کو سمجھیں گے. میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، یہ سامنے دیوار تک ہاتھ نہیں پہنچا لیکن نظر پہنچ گئی ہے. ہاتھ بلند کرتا ہوں آسمان تک ہاتھ نہیں پہنچتا، اس کا مطلب نظر تو پہنچ جاتی ہے. مطلب یہ ہوا جہاں پر ہاتھ جائے نظر اس سے کوسوں میل دور تک جاتی ہے. ابے تمہیں ابھی مقام مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آیا؟ جو نبی مصلی پہ کھڑا ہو ہاتھ بلند کرے، جس نبی کا ہاتھ جنت میں جا رہا ہے، رب جانے مصطفیٰ کی نظر کا کیا مقام ہوگا. حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد. کل ساری جس نبی کی نظر کا یہ عالم ہو پھر میں اور تو اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جو بندہ رحیم ہو، رحم کرنے والا ہو، سب سے پہلے اس بندے کے پاس علم کا ہونا ضروری. نمبر 2 جو رحیم ہے نا، رحم کرنے کے لیے رحیم کے پاس مال کا ہونا ضروری ہے. کیا چیز تھی؟ بھئی رحیم کے پاس مال ہی نہ ہو وہ کسی پر کیا رحم کرے گا؟ اس کے پاس مال ہونا ضروری ہے. لیکن فرمایا مصطفیٰ اگر تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا نا تو پھر ماں تجھے مال بھی عطا کر کے بھیجا ہے. تجھے مال بھی دیا. اس لیے تو قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. مصطفیٰ جو تیرے پاس آئے نا مانگنے کے لیے جھرکنا نہیں، دے دینا. جھرکنا نہیں، دے دینا. جب ہجرت کی رات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں ہجرت کی رات،
تو غار میں نا حضرت بکر صدیق کو پیاس لگ گئی. عرض کر لگے یا رسول اللہ پیاس لگ گئی ہے, پانی پینے کی حاجت ہے. میرے نبی نے فرمایا باہر نکل, باہر نہر ہے, جا کے پانی پیا. باہر نکلے, نہر کے پاس پہنچے, جا کر دیکھا کہ جو اس کا پانی تھا دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نے وہ پانی پیا, پانی پی کر واپس حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے دل میں خیال آیا بچپن میرا یہاں پر گزرا, جوانی میری یہاں پر گزری ہے, غار کے پاس نہر کہاں سے آ گئی تھی؟ یا رسول اللہ غار کے پاس نہر کہاں سے آ گئی تھی؟ میں نے تو پہلے کبھی نہر نہیں دیکھی, یہ نہر آئی کہاں سے؟ میرے مصطفیٰ جل رحمت نے فرمایا ابو بکر تو نے جب مجھ سے پانی کا سوال کیا, ادھر پروردگار نے جبرائیل کو حکم دیا, فرمایا جبرائیل آج جنت کی نہر کا جو رخ ہے وہ آج غار کی طرف موڑ دے, کیونکہ یار یار سے پانی مانگ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرے مصطفیٰ انکار کر دے. فرمایا نا آج جنت کا رخ, جنت کی نہر کا رخ آج غار کی طرف ہوا. اسی لیے تو میرے رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اس کو مال دے دینا. مصطفیٰ تجھے مال عطا کر دیا ہے, جو رحیم ہو, جو رحمت کرنے والا ہو, سب سے پہلے اس کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے, نمبر 2 اس کے پاس مال کا ہونا ضروری ہے. اور میرے رب تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو علم بھی عطا کیا ہے, مال بھی عطا فرما دیا. دو چیزیں. نمبر 3 جو رحم کرنے والا ہو اس کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے, اس کے پاس مال کا ہونا ضروری ہے, اور نمبر 3 اس مال پر اختیار کا ہونا بھی ضروری ہے. بندے کے پاس مال تو ہو, اگر مال پر اختیار نہیں ہے تو وہ رحیم نہیں ہے, رحم کرنے والا نہیں ہے. آپ لاکھ مرتبہ کسی وزیر سے کہیں کہ تیرے پاس تو خزانے کی چابی ہے, 70 خزانے کی چابیوں سے بڑے ہوئے ہیں, تو کسی پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے بابا مال تو ہے پر مال پر اختیار نہیں نا. پتہ چلا رحیم کے لیے, رحمت کرنے والے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, علم کے بعد مال کا ہونا ضروری ہے, اور مال پر اختیار کا ہونا ضروری ہے. اور جو میرے نبی کو رب تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا, صحابی نے آکر کہا یا رسول اللہ آپ نے 5 نمازیں فرض فرما دی ہیں, لیکن میں 5 نہیں پڑھ سکتا, میں 2 پڑھوں گا. میں کتنی پڑھوں گا جی؟ 2. میرے نبی نے فرمایا 2 پڑھ لو, رب تعالیٰ تجھے 5 کی ثواب عطا فرما دے. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, دیکھیں میں آپ کو صرف قرآن و حدیث سنا رہا ہوں, ایسا ہی ہے, اگر کہیں سال ہے تے پتر دی عمر 100 سال ہو چکی ہے. پتر 100 سال دا تے پیو جی 40 سال دا. پیغمبر اللہ نبی جناب علیہ السلام نے اپنے ہتھاں ول ویکھیا, جسم سلامت ہے, کپڑے سلامت ہیں, اپنا جناب اللہ بدن سلامت ہے, اور اللہ فرما رہے 100 سال ٹھہرے. اور دیکھو پنڈو لوگ بیٹھے ہو, سال دے وچ ایک باری اسو بھی آندا ہے, ایک باری کتا بھی آندا ہے, ایک باری پو بھی آندا ہے, ایک باری ماد بھی آندا ہے. اللہ فرمایا تسی 100 سال ٹھہرے ہو, یہ مطلب ہے 100 باری کتا آیا, 100 باری اسو آیا, 100 باری پو آیا, 100 باری ماد آیا, لیکن مجال ہے پیغمبر دے کپڑا نو تھوڑی جی گرد لگی ہوئے. 100 سال اللہ کے نبی کا جسم اوپن ماحول میں رہا, لیکن پیغمبر کے کپڑوں پر گرد نہیں لگی. 100 سال میں آندیاں بھی آئی ہیں, طوفان بھی آیا, جسم سلامت ہے. آپ پریشان ہو گے میرا جسم کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا پیغمبر پریشان نہ ہو, فانظر الی طعامک, آج تیرا اپنا جسم ہے, ڈبہ پہ کھول کے دیکھ کرو چلنے لگے, ذرا کھانا لے کے آیا تھا نا, میں تیرا لنگر بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا. 100 سال اللہ نے نبی لیا, وہ شراب بھی کلم یا تسنہ کرو چلنے لگے, ذرا پانی لے کے آئے سو, وہ پانی نہیں سلامت ہے, پانی نہ بدگزار ہویا. وانظر الی حمار,
جنہیں میں نے اس گدے وال ویکھے نا صرف آخری جملہ ہے اور یقین کر کے جانو قبلہ اے جملہ تانوں بھی بڑا مزہ دے گا. فرمایا وانظر الی حمارک، پیغمبر کس گدے پر آئے تھے اس گدے کی طرف دیکھیے. آپ نے جنہیں میں نے اس کھوتے وال ویکھیا نا تو وہ دی ہڈیاں بھی چمکن، کھوتا بالکل اس کو مبوس گیا ہے، بالکل وہ دی ہڈیاں کسے پاسے وہ دے زندہ ہو مندہ تصور ہی کوئی نہیں. لیکن جنہیں بلے پیغمبر نے دیکھا نا وہ دی ہڈی جڑنا شروع ہو گئی. میرے تواڈے ویکھے دے نال تے پتہ نہیں کوئی اثر ہوے نہ ہوے، پیغمبر ویکھے تے بے زر نو بھی بوزر بنا دیندا. پیغمبر نے دیکھا کھوتے دی ہڈی جڑنا شروع ہو گئی، گوشت بھی ہوتے آ گیا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس گدھے کی طرف دیکھا، گدھے کی ہڈیاں بھی جڑنا شروع ہو گئی. گدھا جناب میرا پھر تیار ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے جب اس گدھے کی طرف دیکھا، گدھا بالکل سلامت ہو گیا. حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی مالک اگر اس کھوتے نو بھی زندہ کرنا ہی سی تے پہلے مارے کیوں؟ اس کھوتے نو بھی اگر زندہ کرنا ہی سی تے پہلے سارے بولو کھوتا جڑ گیا نا، پہلے مر گیا سی پھر جڑ گیا. عرض کی تھی مالک اگر اس کھوتے نو دوبارہ زندہ کرنا ہی سی تے پھر مارے کیوں؟ آہستہ دے اندر ایک جملہ سننا. فرمایا اصل دے وچ دسنا سی جڑے کہندے نے نا نبی مر کے مٹی چ مل گیا، انہاں نو دسنا سی مٹی جدوں بھی کھاندی ہے کھوتیاں دے جسم نو کھاندی ہے، رب دے یاراں دے جسم نو کوئی نہیں کھاندی. فرمایا مٹی جدوں بھی کھاندی ہے کھوتیاں دے جسم نو کھاندی ہے. جیڑا رب نبی دے جسم نو اوپن ماحول کے اندر رہ کے او دی اتنی حفاظت کرتا ہے او قبر تے کس قدر حفاظت فرماتا ہوئے. اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے دوستو صرف آخری جملہ اس کے بعد بیان ختم ہے. قبلہ کی حاضری آپ کے سامنے شروع ہونے والی ہے. قبلہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کس طرف چلے جائیں میرے مصطفیٰ کے رحمت کا ذکر آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا. اور رفعنا لک ذکرک میرے رب نے فرما دیا تھا، فرما سونا کہ میرے ذکر کو میں نے بلند کر دیا ہے. لوگوں نے بڑے حجرے بنائے، بڑی مساجد قائم کی، نبی کا ذکر بند ہو جائے. رب فرماتا ہے نبی کا ذکر بند نہیں کرنا، بلند کرنا ہے. نبی کا ذکر کو بلند کرنا ہے. قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں، فرمایا اذا ذکرت ذکرت نہیں. میرے رب نے فرمایا مصطفیٰ حدیث قدسی ہے، فرمایا سونا جہاں جہاں پر میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا. فرمایا اذا ذکرت ذکرت نہیں. فرمایا سونا جہاں جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا. ارے کیا مطلب؟ فرمایا سونا کام کرو، ایک تھوڑی سی کام کرو، بس بیان ختم ہونے والا. فرمایا سونا میرا رب فرما رہا ہے سونا اگر جنت کی دیواروں پر میرا ذکر ہوگا، جنت کی دیواروں پر ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر جنت کی نہروں پر میرا ذکر ہوگا، جنت کی نہروں پر ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر جنت کے پیالوں میں میرا ذکر ہوگا، جنت کے پیالوں میں میرا ذکر بھی ہوگا. اگر جنت کی نہروں میں میرا ذکر ہوگا، اگر جنت کے دروازوں میں میرا ذکر ہوگا، جنت کے دروازوں پر ذکر تیرا بھی ہوگا. فرما سونا اگر آدم کی زبان میں میرا ذکر ہوگا، آدم کی زبان میں ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر شیش کی زبان میں میرا ذکر ہوگا، شیش کی زبان میں ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر نوح کی زبان میں میرا ذکر ہوگا، نوح کی زبان میں ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر اسماعیل کی زبان میں میرا ذکر ہوگا، اسماعیل کی زبان میں ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر ابراہیم کی زبان میں میرا ذکر ہوگا، ابراہیم کی زبان میں ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر زکریا میرا ذکر کریں گے، زکریا ذکر تیرا بھی کریں گے. اگر یحییٰ میرا ذکر کریں گے، یحییٰ ذکر تیرا بھی کریں گے. فرمایا مصطفیٰ اگر عیسیٰ کی زبان میں میرا ذکر ہوگا، عیسیٰ کی زبان میں ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر موسیٰ کی زبان میں میرا ذکر ہوگا، موسیٰ کی زبان میں ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر صدیق کی صداقت میں میرا ذکر ہوگا، صدیق کی صداقت میں ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر فاروق کی عدالت میں میرا ذکر ہوگا، فاروق کی عدالت میں ذکر تیرا بھی ہوگا. اگر عثمان کی سخاوت میں میرا ذکر ہوگا، عثمان کی سخاوت میں ذکر تیرا بھی ہوگا. فرمایا سونا اگر علی کی شجاعت میں میرا ذکر ہوگا، علی کی شجاعت میں ذکر تیرا بھی ہوگا. حیدری حیدری فرما سونا اگر علی
علی کی شجاعت میں میرا ذکر ہوگا، علی کی شجاعت میں ذکر تیرا بھی ہوگا، اگر جناب بلال حبشی کی اذان میں میرا ذکر ہوگا، بلال حبشی کی اذان میں ذکر تیرا بھی ہوگا، اگر ام مکتوم کی اقامت میں میرا ذکر ہوگا، اس اقامت میں ذکر تیرا بھی ہوگا، اگر حافظ کے حفظ میں میرا ذکر ہوگا، حافظ کے حفظ میں ذکر تیرا بھی ہوگا، اگر قاری کی قرات میں میرا ذکر ہوگا، قاری کی قرات میں ذکر تیرا بھی ہوگا، اگر عالم کے علم میں میرا ذکر ہوگا، اس علم میں ذکر تیرا بھی ہوگا، فرمایا شجر میرا ذکر کریں گے، شجر ذکر تیرا بھی کریں گے، حجر میرا ذکر کریں گے، حجر ذکر تیرا بھی کریں گے، سمر میرا ذکر کریں، سمر ذکر تیرا بھی کریں گے، کسی گلی میں میرا ذکر ہوگا، اس گلی میں تیرا ذکر ہوگا، کسی محفل میں میرا ذکر ہوگا، اس محفل میں تیرا ذکر ہوگا، فرمایا سونا بمبک دی گل